کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے پروگرام ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کیا ہے ہمارا، نارتھ سے ساؤتھ، ساؤتھ سے نارتھ۔ ہم نے مختلف ڈسٹرکوں میں دورہ کیا ہے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے۔ ہم نے وہاں کے ٹھیکیداروں کو اویئر کیا جن جن ڈسٹرکوں میں ہم گئے تھے۔ پچھلے سیٹرڈے کو ہم کپوارہ میں تھے، آج ہم سری نگر کے حوالے سے ہم نے دورہ سٹارٹ کیا۔ آج ہم اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی زمائی کرام ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، جے کے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت اس پریس کانفرنس میں۔ آپ دیکھیں جو ہم نے بار بار کہا، کچھ مسئلے ہم نے رکھے ٹھیکیداروں کی طرف سے، اس میں سب سے بڑا جو ہم نے مسئلہ رکھا تھا جو 785 کروڑ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں پچھلے 11 سالوں سے، ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا۔ اس دورے کے وسادت سے جہاں پر بھی ہم نے میٹنگیں کی، جہاں پر بھی ہم نے دورے کیے، وہاں ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کنوے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے یہی کہا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ کو 2025-2026 کے حوالے سے جو آپ کو بجٹ پیش کرنا ہے اسٹیٹ اسمبلی کے حوالے سے، اس میں آپ یہ 785 کروڑ ایڈ کیجئے تاکہ جو بھی مالی مشکلات ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کو وہ دور ہو جائے گی۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نے 785 کروڑ 2025-2026 کے بجٹ کے حوالے سے ایڈ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپیل کی تھی جتنے بھی رولنگ پارٹی کے ایم ایل اے صاحبان تھے، جتنے بھی اپوزیشن کے ایم ایل اے صاحبان تھے، جن لوگوں نے الیکشن کے دوران یہاں پر بڑے بڑے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، آپ اس پہ بات کیجئے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے نہ رولنگ پارٹی کے ایم ایل اے صاحبانوں نے بات کی، نہ اپوزیشن پارٹی کے ایم ایل اے صاحبانوں نے بات کی اس لیبلٹی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تجویز اور دی تھی سرکار کو، کم از کم 10 لاکھ تک کوئی ای ٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جس ٹائم یہاں پر ای ٹینڈرنگ امپلیمنٹ ہوئی جموں کشمیر کے حوالے سے، اس ٹائم بھی ہم نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سرکار کو اپیل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ڈسٹرب ایکٹ چل رہا ہے، یہاں پر کسی ٹائم بھی موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ بند ہوتا ہے، آپ یہاں پر ای ٹینڈرنگ مت کیجیے، یہاں پر بہت بے روزگاری ہے۔ مگر اس ٹائم یہ ای ٹینڈرنگ امپلیمنٹ ہوئی، اس کا رزلٹ یہی نکل گیا کم از کم 10,000 ٹھیکیدار صاحبان ہمارے بے روزگار ہوئے۔ 10,000 ٹھیکیدار صاحبان ہو گئے، 10,000 فیملی، 10,000 فیملیوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے کم از کم 1 لاکھ لوگ یہ بنتے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے اس ای ٹینڈرنگ سے۔ ہم نے اس میں یہ رکھا ہے 10 لاکھ تک کوئی ای ٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو بے روزگار ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہوئے وہ اپنا روزگار خود پھر چالو کریں گے، ان کی فیملی بھی چین کی سانس لے سکتی ہے، وہ ٹھیکیدار صاحبان بھی چین کی سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ایک آپشن تھی۔ تیسری آپشن ہماری یہ ہے، آپ دیکھیں جب یہ ٹینڈرنگ ہوئی میکسیمم پارٹیسپیشن جو ٹینڈرنگ کی ہوئی اور باہر کے ٹھیکیدار آئے، کم از کم 60% ٹھیکیدار باہر سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹوں میں۔ ہم باہر کے ٹھیکیداروں کے خلاف نہیں ہے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، مگر ہمیں خدشات تھے اس ای ٹینڈرنگ کے حوالے سے باہر کے ٹھیکیدار آئیں گے، یہاں پر بے روزگاری ہو جائے گی۔ یہ وقت نے صحیح ثابت کیا، کم از کم 60% ٹھیکیدار باہر سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے حوالے سے ہمارے ٹھیکیدار بے روزگار ہوئے۔ اس سے بھی ایک آپشن اور ہم نے رکھی، کم از کم 5 کروڑ تک کوئی کنشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہ کنشن لگانے والے ایگزیکٹو انجینئر صاحبان جن کو ہم نے بار بار کنوے کرنے کی کوشش کی، یہاں پر ہلدی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے ٹینڈر کے حوالے سے۔ آپ یہ کنشنیں مت لگائے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں لگ رہا ہے کچھ انجینئر صاحبان پھر اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، اس کرپشن، اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں۔ ہر ایک ٹھیکیدار کا کیلیبر ہوتا ہے ٹینڈر کے پارٹیسپیشن کے حوالے سے۔ اسی لیے ہم نے کہا 5 کروڑ تک کوئی کنشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ایک ہیلدی پارٹیسپیشن ہو جائے گی، کوالٹی آف ورک بھی ٹھیک رہے گا اور یہاں پر بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک آپشن ہے ہماری طرف۔ چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو ہم نے بار بار یہاں کی سرکار کو کنوے کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھیں 3% ٹھیکیدار، کچھ ٹھیکیدار 3%، 97% ٹھیکیدار ایماندار ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، خاص کر کشمیر کے حوالے سے۔
جن کا بہت بڑا رول ہے جموں کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کشمیر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، مگر 3% ٹھیکیدار صاحبان، کچھ ڈیڈ ووڈ ٹھیکیدار صاحبان جو کم ریٹ ڈالتے، بلو پرسنٹیج کے حوالے سے ریٹ ڈالتے، 50% بلو، 60% بلو، 40% بلو، 70% بلو. ہمیں لگ رہا ہے یہ ایکسچیکر سیو نہیں ہے، جو ہم نے بار بار کہا. یہ کہتا ہے انجینئر صاحبان ہمارے یہ ایکسچیکر سیو ہے، یہ ایکسچیکر سیو نہیں ہے، ایکسچیکر لاس ہے. کم از کم کام کا سٹینڈرڈ 10 سال تک رہنا چاہیے جو کیلکولیشن ہوتی ہے انجینئر کی. مگر جب 5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کام گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوتی ہے. اگر اس ٹائم ایڈورٹائز کاسٹ اس ٹینڈر کا ہوتا ہے 1 کروڑ، 5 سال کے بعد یہ 2 کروڑ ٹینڈر ایڈورٹائز ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر 50% بلو اس ٹائم ٹینڈر ہوتا ہے 50 لاکھ ایکسچیکر کو سیو ہوتا ہے، مگر 5 سال کے بعد اور 1 کروڑ لگانا پڑتا ہے، ایکسچیکر سے نکالنا پڑتا ہے، اس ٹینڈر ایڈورٹائز کاسٹ میں لگانا پڑتا ہے 2 کروڑ کم از کم ٹینڈر. اس سے ایکسچیکر بھی لاس ہوتا ہے، اس سے کام کا سٹینڈرڈ بھی ختم ہوتا ہے. یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ ٹیکس پیڈ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ یہاں کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے. یہ کسی انجینئر کا پیسہ نہیں ہے، یہ کسی آفیسر کا پیسہ نہیں ہے، یہ کسی منسٹر کا پیسہ نہیں ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا پیسہ ہے، ٹیکس پیڈ لوگوں کا پیسہ ہے. اس کو ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس پیسے کو، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ہمارا انجینئر ہو، چاہے ہمارا ٹھیکیدار ہو، چاہے ہمارا بیوروکریسی میں کچھ افسر صاحبان ہو، یہ صحیح طریقے سے پیسہ یوٹیلائز نہیں ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے. لہذا کر کے ان مافیوں کو ہم آپ کے وسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس مافیا پن سے باہر آئیے. آپ سب سٹینڈرڈ کام مت کیجئے. یہاں پر 3% ٹھیکیدار ہے، 3%. اگر جو انجینئر صاحبان کچھ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ انجینئر صاحبان، بہت سے اچھے انجینئر صاحبان ہیں، بہت سے اچھے افسر صاحبان ہیں ہمارے اسٹیٹ میں، جن لوگوں نے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا. مگر کچھ ڈیڈ ووڈ انجینئر صاحبانوں کو ہم آپ کے وسادت سے کہتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آئیں گے، چاہے وہ کچھ انجینئر صاحبان RNB میں ہو، ڈرینیج میں ہو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو، اریگیشن میں ہو، PHE میں ہو، ان کو ہم منظر عام پہ لائیں گے، ان کو ہم اوپن کریں گے پبلک کے سامنے. یہ آپ کے ایکسچیکر کے ساتھ امانت داری نہیں کرتے، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں. ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. آپ دیکھیں آج ہم اس اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیکیدار صاحبان ہمارے ساتھ ہیں. بدقسمتی کی بات ہے، کم از کم 65% بلو ہوا آج یہ ٹینڈر یہاں پر، 65% بلو ہوا اسٹیٹ میں. آپ دیکھیں 22% اس کو GST لگتا ہے، کم از کم یہ 87% ٹینڈر نیچے ہو گیا. 13% میں کیا کام کرے گا یہ ٹھیکیدار؟ ہم اس ایگزیکٹو انجینئر صاحب کو بھی آپ کے وسادت سے کہنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہم انالیسس مانگیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کرنٹ فائنانشل ایئر میں کام کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ 2024-2025 کے حوالے سے. بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اسمبلی میں، MLA صاحبانوں کی طرف سے، منسٹر صاحبانوں کی طرف سے. تمام پیسہ ہم نے چھوڑا ہے، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ باہر آئے، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں ٹھیکیداروں کی کیا حالات ہے، مزدوروں کی کیا حالات ہے. آپ دیکھیں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے 7 کروڑ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے 2024-2025 کے حوالے سے. ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا. ہر ایک کوڈل فارمیلٹیز برابر ہے ٹینڈر کے حوالے سے، الاٹمنٹ کے حوالے سے، ہر ایک کوڈل فارمیلٹی. پھر بھی 7 کروڑ باندھے اور نعرے لگا رہے ہو آپ اسمبلیوں میں، جواب دے رہے ہو آپ اسمبلیوں میں ہم نے پیسہ چھوڑا. آپ دیکھیں ٹریجری کے کیا حالات ہیں. یہ ہم نے کم از کم 6 ڈسٹرکوں میں یہ بات کی. 19 نومبر سے لے کے آج 15 مارچ ہے، ابھی تک ٹریجری میں پیسہ پڑا ہوا، ابھی تک وہ کلیئرنس وہاں پر چیکیں نہیں ہوئی کلیئر وہاں پر ٹریجری سے. آپ دیکھیں ٹھیکیداروں کی کیا حالات ہیں. آپ دیکھیں مزدور پریشان ہیں، ٹھیکیدار پریشان ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ساتھ سپلائی والے ہیں وہ پریشان ہیں بیچارے. کم از کم اس سے 15 لاکھ لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں اس چیز سے. لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں یہاں کی اسٹیٹ سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، باتیں آپ کم کیجئے، آپ عمل زیادہ کیجئے، آپ امپلیمنٹ کیجئے گراؤنڈ پر. آپ گراؤنڈ دیکھیں گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے. اگر جو ہم نے ڈیمانڈیں رکھی یہاں پر، ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گئے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، افسوس کی بات ہے مین سٹیک ہولڈر ہے ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ٹھیکیدار، مین سٹیک ہولڈر جموں کشمیر کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم یہاں پر پیسہ بھیک نہیں مانگتے، ہم یہاں کو سرکار کو فائنانس ہم کرتے ہیں.
मगर न रूलिंग पार्टी के एमएलए ने वहाँ पर बात की, न अपोजिशन पार्टी के एमएलए ने बात की। आपके वसादत से मैं अपने ठेकेदार साहिबानों को अपील करना चाहता हूँ, आप देखें, आप सब्ज़ बाग इनके मत देखें। कम से कम 7-8 लाख वोट आप लोगों के पास है। आप सरकार गिरा भी सकते हो, आप सरकार बना भी सकते हो, इतने पावर है आपके पास। इनके जो ये सब्ज़ बाग है दिखाते, इनके जासे में मत आए खुदारा। अपना इज़्ज़त का ख्याल रखे, अपने इज़्ज़त को संभाल के रखे। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं अपील करना चाहता हूँ, स्टेट सरकार को जितने भी मसाइल मुश्किलात हमने एड्रेस की बज़रिए मीडिया सरकार को सरकार के सामने हमने रखे हैं। मेहरबानी करके इन मसलों को आप हल कीजिए। अगर ये मसले हल नहीं हुए, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, या हम टेंडर बाइकाट करेंगे या हम हड़ताल पे जाएंगे। यहाँ पर टेंडर का बाइकाट होगा, यहाँ हड़ताल का बाइकाट होगा। जो भी 2025-2026 की जो एलोकेशन होगी डेवलपमेंट के हवाले से, वो एलोकेशन असरअंदाज होगी। जो भी जिम्मेवारी होगी ये सरकार पे फिर ये जिम्मेवारी आयद होगी, हम इसके मुलजिम नहीं होगी। यही हमारी अपील थी।